مدینے والوں اور اس کے گرد دیہات کے لوگوں کو یہ لائق نہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیچھے بیٹھے رہیں، یعنی پیچھے ہٹ جائیں، اور نہ یہ ان کے لائق تھا کہ ان کی جان سے اپنی جان کو پیاری سمجھیں۔ مدینے والوں اور دوسرے اس کے گرد و نواح والوں کے حق میں یہ پیغام نازل ہوا کہ ان کو یہ زیب نہیں دیتا۔ بھائی یہ میوٹ کیا گیا تھا، اس کو غالباً ان میوٹ نہیں کرے، زوم پر آواز نہیں آ رہی ہے، غالباً کمپلین آئی ہے اور سعد اللہ صاحب کی۔ جی یہ واصف ہے کہ آواز غالباً ہے، تو اب آ چکی ہے، اس کو ان میوٹ کر دیا گیا ہے۔ تو الحمدللہ تمام زوم کے ذریعے اور جو بھی یوٹیوب کے ذریعے اس محفل میں شامل ہیں، یہ محفل امام حسین ہے۔ اس محفل پر اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ خاص ہوتی ہے، اور خوش نصیب حضرات اس ذکر کی محفل میں شامل ہوتے ہیں۔ تو پہلی آیت میں یہ ارشاد ہوا کہ تمہاری جان اور تمہارے باپ، اولاد، بھائی، رشتہ دار، تمہاری تجارت، تمہارا گھر، مال، یہ تمہاری بیویاں، یہ سب کچھ اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہو جائیں تو اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ دیکھیں یہ سب کچھ، ماں باپ، آل، اولاد، یعنی یہ ہماری پوری دنیا ہے۔ یہ اگر یہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہو گئی ہیں اور ان سے زیادہ ہمیں ان سے محبت ہو گئی ہے تو پھر اللہ کے عذاب سے ہمیں کوئی بچا نہیں سکتا۔ اور دوسری آیت یہ بیان کی جا رہی ہے کہ اپنی جان نبی کی جان سے پیاری نہ سمجھے، وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَن نَفْسِهِ، کہ نبی کی جان سے زیادہ اپنی جان سے محبت زیب نہیں دیتا۔ مدینے والوں کو، گرد و نواح والوں کو، اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو جو اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ پڑھیں، ایمان کے دعوے دار بنے بیٹھیں، اور اپنی جان نبی کی جان سے زیادہ اگر ہمیں محبوب ہے، ہم صاحب ایمان نہیں ہو سکتے۔ تو سامعین ذی وقار، ان مجالس کے انعقاد کا مقصد کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کریں، اور کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک نبی کو اپنی جان سے زیادہ نہ چاہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب تک اپنے گھر والوں سے زیادہ میرے گھر والوں سے محبت نہ کر لے تم میں کوئی مومن نہیں ہوتا۔ اپنی اولاد سے بڑھ کر میری اولاد سے، میرے اہل خانہ سے محبت نہ کرے تم میں کوئی مومن نہیں ہوتا۔ تو بات سمجھ آ گئی، یہ غم حسین، ذکر حسین، یہ واقعات کربلا کی بیانی کس لیے ہے؟ اپنی اولاد کوئی کارنامہ کرے، مرتے دم تک اس کا ڈھنڈورا پیٹتے رہتے ہو۔ باپ کوئی بڑا کارنامہ کرے، جہاں بیٹھے گا باپ کے اپنے تذکرے کرے گا، جیسا کہ آپ کو سورۃ البقرہ میں ملتا ہے کہ حج کے دوران بھی اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا۔ جب تم حج کے مناسک مکمل کر لو تو پھر اللہ کا ذکر ایسے ہی کرو جیسے اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے ہو۔ طریقہ تھا لوگوں کا کہ حج کے مناسک مکمل ہونے کے بعد مینا کو واپس آتے تو سب جمع ہو کر اپنے اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے، انہوں نے یہ کارنامہ کیا، انہوں نے یہ۔ اللہ نے فرمایا کہ جیسے اپنے آپ باپ دادا کا ذکر کرتے ہو، اللہ کا ذکر ویسے کرو، بلکہ اس سے بھی زیادہ تمہیں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ تو اپنے باپ دادا کا ذکر کرنے سے کوئی تھکتا نہیں ہے۔ وہ اپنی اولاد کا، اپنے خاندان میں کوئی کارنامہ کرے ڈھنڈورا پیٹتے ہیں۔ ارے حسین کا تذکرہ کیوں نہ کیا جائے جس کا کارنامہ خود اسلام کی حفاظت ہے؟ اس سے بڑا دنیا میں کارنامہ اور کون سا ہے؟ اس سے بڑا انقلاب کون سا ہے؟ حضرت کامل شتاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خوب فرمایا ہے کہ کہا یہ کس نے کہ شبیر کامیاب نہیں، وہ جنگ جیتی ہے جس کا کوئی جواب نہیں۔ نبی کے بعد جو میدان کربلا میں ہوا، نبی کے بعد جو میدان کربلا میں ہوا، جہاں میں اس سے بڑا کوئی انقلاب نہیں، جہاں میں اس سے بڑا کوئی انقلاب نہیں۔ غم حسین خدا سب کو سرفراز کرے، یہی وہ غم ہے جو ہر غم سے بے نیاز کرے۔ حسینیت جسے کہیے وہ سب کے بس کی نہیں، خدا کی دین ہے وہ جس کو سرفراز کرے۔ وہ سجدہ سبت نبی نے دکھا دیا جو لائق، جبین شوق کو شائستہ نیاز کرے۔
غم حسین خدا سب کو سرفراز کرے، یہی وہ غم ہے جو ہر غم سے بے نیاز کرے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ جو ہم نے کل کی نشست میں بھی سنایا، پھر ایک بار ہم سنائیں جنہوں نے کل نہیں سنا۔ عقیدہ اہل سنت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے اور صحابہ کرام کی تعظیم ہے۔ صحابہ کی تعظیم کرنا، ان کا لحاظ کرنا، ان کا ادب کرنا۔ صحابہ میں اگر کسی سے کوئی اختلافات یا کسی سے کوئی معصیت، اللہ کی نافرمانی کا مسئلہ ہو گیا، تب بھی ان کی تعظیم یہ ہے کہ زبان سے ان کو برا بھلا نہ کہنا۔ اگر کسی صحابہ میں بھی کسی سے اگر کوئی غلطی ہو گئی تھی، رسول پاک ناراض ہوئے، یا کسی صحابی نے شراب پی لی تھی، بخاری کی حدیث ہے، ان کو کوڑے مارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ، پھر بھی اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر کسی صحابی کے چوری کی وجہ سے ہاتھ کاٹے گئے، یا کسی کو زنا کی وجہ سے رجم کیا گیا، کسی کو شراب کی وجہ سے حد جاری کر دی گئی، عقیدہ اہل سنت یہ ہے کہ صحابہ کو تب بھی ہم ادب کا دامن نہیں چھوڑتے، ان کی تعظیم۔ وہ صحابی جن کو کسی وجہ سے سزا دی گئی، اس امت کے تمام اولیاء سے افضل ان کا درجہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ کہ انہوں نے اپنے سر کی آنکھوں سے جمال مصطفیٰ کا نظارہ کیا ہے، انہوں نے حضور کی صحبت اختیار کی۔ یہ صحابہ کی تعظیم، ٹھیک ہے صاحب، یہ اہل سنت۔ اہل بیت کا جہاں معاملہ ہو، جہاں علی، فاطمہ، حسن، حسین، نبی کی فیملی کی جہاں باری آئے، تو یہ سمجھ لو کہ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ وہاں سنی شیعہ کا فرق ختم ہو جاتا ہے۔ صحابہ کے معاملے میں فرق ہے، ان کو رافضیت کہہ کر اس طبقے کو الگ گنوایا جاتا ہے جو توہین کرتے ہیں، مگر جہاں علی کی بات ہو، حسن حسین کی بات ہو، وہاں پر اہل تشیع بھی رشک کرنے لگتے ہیں کہ بھائی ہم زیادہ چاہتے ہیں کہ یہ پنجتن کو زیادہ چاہتے ہیں۔ یہ فرق مٹ جاتا ہے اہل سنت والجماعت کے نزدیک محبت اہل بیت میں، اس میں اتفاق ہے۔ اہل بیت جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ حدیث کی بات جہاں آتی ہے تو ایک طبقہ حدیث پر عمل کا دعوے دار ہے، لیکن جہاں اہل سنت حدیث کی بات کرتے ہیں تو یہ فرق مٹ جاتا ہے۔ حدیث کے دعوے دار تم ہو، لیکن حدیث کامن ہے ان کے پاس اہل سنت کے نزدیک، ٹھیک ہے صاحب۔ اسی طرح سے جب محبت اہل بیت کی بات آتی ہے تو اہل بیت کی محبت کا کوئی رد کرے اور خود کو سنی کہے، وہ اس دعوے میں جھوٹا ہو جاتا ہے، چونکہ اہل سنت کے پاس اہل بیت کی محبت یہ عین ایمان ہے۔ ان کی محبت کے بغیر ہمارے پاس ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا۔ تو اب جو جتنا زیادہ اہل بیت کا ذکر کرے وہ اتنا زیادہ ایماندار تصور کیا جاتا ہے۔ جو جتنا زیادہ حسن حسین حسین کرے، فاطمہ سیدہ کائنات کی تعظیم کرے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس کے دل میں ایمان اسی قدر رکھا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ حضور کی ہر نسبت کی تعظیم کرنا یہ اہل سنت کا مابہر امتیاز ہے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں، اپنے عقیدہ ہم نے پیش کر دیا، اب آتے ہیں کہ ہم پنجتن پاک کی شان بیان کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس ہدایت اور تبلیغ کے بدلے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میں تم سے کوئی اس کا بدل نہیں مانگتا، سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ جواب درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا۔ یہ ٹیبل پہ رکھیے، لیپ ٹاپ کل آپ ہی بتائیں سلائڈ چینج کر دو، دیکھیے جیسا آپ مناسب سمجھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم، کہ اے نبی آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے تبلیغ رسالت کے بدلے کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ تم کو ایمان دیا، ہدایت دی، اللہ کا عرفان دیا، نماز دی، روزہ، زکوٰۃ، حج، سب کچھ مل گیا، اس کے بدلے مجھے کچھ دینا چاہتے ہو، مجھے کچھ مت دو، میری اہل بیت سے، میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو بارگاہ رسالت میں آ کر صحابہ کرام نے عرض کیا
من قرابتک هؤلاء الذین وجبت علینا مودتهم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ کے کون سے قرابت دار ہیں جن کی محبت ہم پر واجب کی جا رہی ہے؟ یہ کون سے قرابت دار ہیں؟ صحابہ کا ہم پر احسان بھی تو دیکھو، انہوں نے سوال کیا تو ہمیں پتا چلا۔ آج لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضور کے قرابت دار تو بہت ہیں، حضور کی اور بیٹیاں بھی ہیں، حضور کے اور نواسے بھی ہیں، حضور کے اور داماد بھی ہیں۔ یہ صرف سیدہ کائنات کی بات کرنا، صرف مولا علی کی بات کرنا، امام حسن امام حسین کی بات کرنا، یہ تخصیص کیوں ہو رہی ہے؟ یہ ان کو پریورٹی کیوں دی جا رہی ہے دوسروں کی بنسبت؟ تو لہٰذا یہ اہل سنت کا طریقہ نہیں۔ یہ لوگ کم علمی اور جہالت کی وجہ سے کہتے ہیں، جن کے پاس علم نہیں ہوتا، جنہوں نے علماء کی محفل میں نہیں بیٹھا ہوتا اور جنہوں نے تفسیر نہیں پڑھی ہوتی، یہ ان کا حال ہوتا ہے۔ علم کی بات کرو تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے آ کر پوچھا، یا رسول اللہ یہ آپ کے قرابت دار کون سے ہیں جن کی محبت ہم پر صحابہ پر لازم ہو رہی ہے؟ اللہ اکبر، صحابہ بڑے مرتبے والے ضرور ہیں، لیکن یہ وہ قرابت دار ہیں نبی کے جن کی محبت صحابہ پر واجب ہو رہی ہے، صحابہ پر لازم کی جا رہی ہے۔ یعنی پھر اس کا سوال ہوگا قیامت کے دن، سب سے ہوگا، صحابہ سے لے کر قیامت تک کی امت سے، کہ تم نے نبی کے اس حکم کی تعمیل کہاں تک کی، نبی کے قرابت داروں سے محبت کتنی کی ہے؟ تو پتا چلا اہل بیت کی محبت یہ وہ محبت ہے جس کا سوال بڑے بڑوں سے ہونے والا ہے۔ اہل بیت کی محبت کا سوال بڑے بڑوں سے ہونے والا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا، علی و فاطمہ و بناہما، ایک روایت میں ولداہما، کہ میرے وہ قرابت دار جن کی محبت تم سب پر لازم اور واجب ہے، وہ علی ہے، نام گنوائے رسول پاک نے، وہ علی ہے، فاطمہ ہے، حسن ہے، حسین، یا ان کے دو بیٹے، ولداہما، ایک روایت میں وبناہما ہے، حالانکہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا بھی اسی گھرانے سے مولا علی کی ہی بیٹی ہیں، لیکن یہاں پر ان کے نام گنوائے گئے کہ علی، فاطمہ، حسن اور حسین، ان کی محبت تم سب پر لازم ہے۔ اللہ، قرآن نے ان کی محبت کو ہم پر فرض کر دیا، جیسے نماز ہم پر لازم کر دی گئی، روزہ لازم کیا گیا، زکوٰۃ اور حج کو ہم پر لازم کیا گیا ہے، یوں ہی قرابت رسول کی محبت ہم پہ لازم کی گئی ہے، اہل بیت رسول اللہ کی مودت محبت ہم پر لازم کر دی گئی ہے۔ اب محبت جب ہو تو محبت کی علامت کیا ہے؟ آج ہر کوئی زبان سے ہاں ہم بھی محبت کرتے ہیں اہل بیت سے، کون محبت نہیں کرتا؟ ہر مسلمان اہل بیت سے محبت کرتا ہے۔ آپ جس کو دیکھیں ہر کلمہ پڑھنے والا یہی کہے گا ہم بھی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ بھائی ان کی محبت کے بغیر مسلمان کیسے؟ مگر ایک لمٹ میں کرتے ہیں۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے ہم اہل بیت کی محبت حد سے زیادہ نہیں کرتے۔ تو ٹھیک ہے جناب، اہل بیت کی محبت کی حد کیا ہے ہمیں یہ بھی تو بتا دیں۔ اہل بیت کی محبت کی حد کیا ہے؟ دنیا جھوٹا دعویٰ کرتی ہے، اس کی حد یہ سمجھتی ہے کہ ان کا ذکر ہی نہیں کرنا، جب بھی ان کا ذکر آتا ہے اس کو ڈینائی کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ بغض اہل بیت ہوتا ہے، یہ بغض جب بھی اہل بیت کا ذکر ہو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، یہ کیوں حسین کر رہا ہے، یہ کیوں علی کا ذکر کر رہا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تجھے اہل بیت سے محبت نہیں بلکہ کہیں تیرے دل میں پنجتن کا بغض چھپا ہوا ہے، اور تو اپنے بغض کی تسکین کے لیے اس ذکر کرنے والوں کی برائی کر رہا ہے، اس ذکر کو ڈینائی کر رہا ہے۔ تو یہ بغض اہل بیت ہوتا ہے، اسے بچنا چاہیے۔ یہ بات میں کسی کو تانا نہیں دے رہا ہوں، یہ کیفیت کسی میں بھی آ سکتی ہے، کسی میں بھی آ سکتی، شیطان کسی پر بھی حملہ کر سکتا ہے۔ اس ذکر سے اگر وحشت ہونے لگے کسی کو، میں بڑی پیار بھری نصیحت کر رہا ہوں، اگر اس ذکر اہل بیت سے کسی کو ایک گھٹن سی محسوس ہو، اگر ذکر اہل بیت پسند نہ آئے، بوریت محسوس ہونے لگے، تو سمجھنا کہ شیطان میرے ایمان پر ڈاکہ ڈال رہا ہے۔ فوراً کیا کرنا؟ توبہ کرنا، استغفار کرنا، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر بھیک مانگنا کہ مولا تو نے جو محبت اہل ایمان پر واجب کی تھی، میں اس محبت میں کمی محسوس کر رہا ہوں، مولا کہیں مجھ سے ایمان تو نہیں چھینا جا رہا ہے، اے اللہ مجھے ایمان کاملہ کی دولت دے، مجھے علی، فاطمہ، حسن، حسین کی محبت دے دے۔ تو علی سے محبت کیا ہے؟
یہ حکم رسالت کی تعمیل ہے. علی و فاطمہ وابناہما، آیت مودت کے نزول کے بعد یہ تفسیر نبی نے خود فرمائی ہے. یہ تفسیر ہے اس آیت کی کہ علی سے محبت. تو علی سے محبت شیعیت نہیں ہے، علی سے محبت ایمان ہے. فاطمہ سے محبت شیعیت نہیں ہے، فاطمہ سے محبت ایمان ہے. حسن حسین سے محبت ایمان ہے. یہی صحابہ کا طریقہ ہے. خلفائے راشدین کی توہین، ہم بار بار یہی کہتے ہیں، صحابہ کی توہین، ان کی شان میں تبرہ کرنا، یہ اہل ایمان کے طریقے سے ہٹ کر رفض والا راستہ ہوتا ہے. ہم اس سے برات کا اعلان کیا کرتے ہیں. تو پتہ چلا کہ اگر کوئی علی علی کرے، سمجھ لینا کہ وہ علی والا ایمان والا ہوتا ہے. علی و فاطمہ وابناہما، حسن حسن، حسین حسین، جو جتنی تعریف کرے اور سننے والے کو خوشی ہو رہی ہو، جی چاہتا ہے کہ بار بار یہ ذکر سنو، وہ اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرے کہ مولا تو نے مجھے ایمان دیا، اس وجہ سے مجھے نبی کے پھولوں کی مہک سے مجھے مسرت ہو رہی ہے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو پنجتن پاک کی محبت کا دم بھرتے ہیں. امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی کے شہزادے نے ایک مرتبہ منبر پر خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا: من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی فأنا الحسن بن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ثم تلا: واتبعت ملت آبائی ابراہیم. امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے منبر پر ارشاد فرمایا کہ جو مجھے پہچانتا ہے وہ تو پہچانتا ہے، جو مجھے نہیں پہچانتا وہ سن لے، میں حسن بن محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. حسن بن محمد، میں محمد رسول اللہ کا بیٹا ہوں. کیوں؟ ہے تو نواسے، لیکن نبی نے فرمایا فاطمہ کے بیٹے میرے بیٹے ہیں. یہ خصوصیت بھی حسنین کریمین کے سوا روئے زمین پر تاریخ انسانیت میں کسی کو نصیب نہیں ہوئی کہ نواسوں کو بیٹا کہا گیا. یہ خصوصیت ملی ہے تو صرف حسنین کریمین کو ملی ہے. نبی کے بعد یہ نبی کے روحانی جانشین ہیں. نبی کے دونوں جو صاحبزادے تھے وہ تو نبی کے شہزادے تو انتقال کر گئے، حضرت قاسم، حضرت محمد، حضرت ابراہیم، ایک کے بعد دیگرے. یہ حضرت ابراہیم اور قاسم طیب و طاہر بھی ہمارے پاس کہتے ہیں پردہ فرما گئے. تو نبی کے بیٹے اللہ نے حسنین کریمین کو بنایا. اسی لیے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حسن بن محمد ہوں. اور وجہ بھی یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر نے دیکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی کے ساتھ امام حسن تھے. حضرت ابوبکر نے کہا سبحان اللہ اے علی، خدا کی قسم تمہارا بیٹا تم سے زیادہ نانا میں ملتا ہے. خدا کی قسم تم سے زیادہ یہ نبی کے شبیہ ہے. مولا علی نے مسکرا دیا، فرمایا کہ ہاں ابوبکر. ان کی نظر کو دیکھ کر کہا کہ ہاں واقعی حسن مجھ سے زیادہ نانا میں ملتا ہے. کچھ بیٹوں میں ماں کی شباہت زیادہ ہوتی ہے، کچھ بیٹوں میں باپ کی شباہت زیادہ ہوتی ہے. تو یہ وہ مرحلہ تھا کہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا، کچھ عجب بات نہیں، پوری روئے زمین پر نبی کے بالکل مشابہ جو ذات تھی وہ ام المؤمنین بی بی عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں میں نے ہو بہو نبی کے جیسا کسی کو دیکھا تو فاطمہ کو دیکھا ہے. اٹھتی تو لگتا کہ بابا اٹھ رہے ہیں، بیٹھتی تو لگتا کہ بابا بیٹھ رہے ہیں. نشیب و ابرو کا پیچ و خم، معاملہ داری، گفتگو، مسکراہٹ، ہر چیز بالکل بابا کے جیسی. تو امام حسن فرماتے ہیں میں حسن بن محمد ہوں. پھر آپ نے آیت کریمہ تلاوت فرمائی واتبعت ملت آبائی ابراہیم ثم قال انا ابن البشیر انا ابن النذیر ثم قال وانا من اہل البیت. آپ نے فرمایا میں بشارت دینے والے، خوشخبری سنانے والے کا بیٹا ہوں، میں دوزخ سے ڈرانے والے کا بیٹا ہوں، میں اہل بیت میں سے ہوں، میں اہل بیت میں سے ہوں. انا من اہل البیت الذی افترض اللہ مودتهم وموالاتهم فقال فيما انزل على محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودة في القربى. اسی آیت کی تفسیر امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی کہ میں نبی کا بیٹا ہوں، ڈر سنانے والے، خوشخبری دینے والے نبی کا بیٹا ہوں. میں ان اہل بیت میں سے ہوں جن کی محبت، جن کی مودت اور جن کی دوستی اللہ نے اس کلام میں نازل فرمائی ہے جو نبی پر اللہ نے کلام نازل کیا. پھر آپ نے آیت تلاوت فرمائی
قل لا اسألکم علیہ اجرا، اے نبی آپ فرما دیجئے اس تبلیغ اور ہدایت کے بدلے میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، سوائے مگر یہ کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو، میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ یہ تفسیر امام حسن مجتبی علیہ السلام نے فرمائی کہ میں انہی میں سے ہوں جن کی مودت اور دوستی موالات جن کی اللہ نے لازم اور واجب کی ہے، میں ان میں سے ہوں۔ وہ کون؟ علی، فاطمہ، حسن، حسین۔ یہ سبق یاد کر لیجئے، نبی کی اور بیٹیاں اور داماد ہیں اور نواسے ہیں، لیکن یہ کون ہے جن کی مودت اللہ نے ہم پر لازم کی ہے۔ اللہ اکبر۔ سامعین عزیز وقار، اب ان 5 کی شان میں آپ کو سناؤں۔ اللہ اکبر۔ میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر الدر المنصور، امام عبدالسلام کی کتاب نزہۃ المجالس، اور اس سے ہٹ کر ہمارے شہر حیدرآباد دکن کے محدث حضرت عبداللہ شاہ صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب، یہ 3 عظیم مفسر محدث لوگوں نے جو نقل کیا، اور بھی کثیر علماء نے اسے نقل کیا ہے، لیکن میری جو معلومات میں یہ 3 کتب ہے، اس کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تشریف لے گئے تو ایک وسیع و عریض محل دیکھا آپ نے۔ جبریل سے خواہش کی کہ مجھے اس کا دورہ کراؤ۔ جا کر اس کو آپ دورہ کر رہے تھے تو دیکھا کہ وہاں پر ایک عظیم الشان تصویر لگی ہوئی ہے۔ یہ نزہۃ المجالس اور شہادت نامہ میں نقل ہے کہ وہ ایک ایسی نورانی خاتون کی تصویر ہے کہ سر پر تاج ہے، کانوں میں جھمکے ہیں، گلے میں ہار ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے جبریل سے پوچھا کہ اے جبریل، یہ تصویر کس کی ہے؟ تفسیر الدر المنصور میں ہے کہ 5 نور عرش کے نیچے چمکتے ہوئے نظر آئے حضرت آدم کو۔ حضرت آدم نے پوچھا کہ یہ 5 نور کس کے ہیں؟ اس تفسیر میں یہ ہے، اور نزہۃ المجالس اور شہادت نامہ میں یہ منقول ہے کہ تصویر سیدہ جنت کے محل میں نظر آئی، تو وہاں جواب دیا گیا کہ یہ خاتون جنت سیدہ کائنات کی تصویر ہے۔ یہ ان کے سر کا جو تاج ہے ان کے بابا محمد رسول اللہ ہیں، ان کے گلے کا ہار ان کے شوہر علی مرتضیٰ ہیں، ان کے کانوں کے جو 2 جھمکے ہیں وہ ان کے بیٹے حسن اور حسین ہیں۔ اے آدم، ان 5 کے ناموں کو آپ یاد کر لیجئے، یہ 5 نام آپ یاد کر لیں، ایک دن ان ناموں سے آپ کو کام پڑنے والا ہے، ان ناموں سے ایک دن آپ کو کام پڑنے والا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں واپس بھیج دیے گئے، نسیان کی وجہ سے شیطان نے دھوکہ دیا، اللہ ہی کی محبت میں بس ایک نسیان ہو گیا تھا، زمین پر آئے 300 برس روتے رہے، قبولیت نہیں ہوتی ہے دعا کی۔ تب حضرت آدم علیہ السلام پر اللہ کا کرم ہوا، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ کی تفسیر میں لکھتے ہیں امام سیوطی کہ حضرت آدم کے قلب پر اللہ نے جن کلمات کا القاء فرمایا، من جملہ ان میں سے ایک یہ بھی دعا تھی کہ اے اللہ مجھے اے محمود محمد کے صدقے، اے اعلیٰ علی کے وسیلے سے، اے فاطر فاطمہ کے واسطے، اے محسن حسنین کریمین کے طفیل، میری خطا کو معاف فرما۔ حضرت آدم ان کا اپنا جملہ، انہوں نے خطا کہا، میری خطا کو بخش دے مولا، مجھے معاف فرما دے۔ تب اللہ نے جبریل امین کو بھیجا، اے جبریل جاؤ پوچھو آدم نے ان 5 ناموں کو کیسے جان لیا۔ وہ آ کر پوچھتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ آپ ان ناموں کو کیسے جانتے ہیں؟ حضرت آدم نے مجھے یاد آ گیا، مجھے اس موقع پر کہا گیا تھا کہ ان ناموں کو یاد کر لیں، میں بھول گیا تھا، آج مجھے یاد آیا، اللہ کے فضل سے میں نے ان ناموں کے وسیلے سے اللہ سے اس کی رضا مانگی ہے، خوشنودی مانگی ہے، عفو مانگا ہے، کرم مانگا ہے۔ تب اللہ رب العزت نے جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے کہلوایا، اے آدم یہ وہ نام ہیں کہ ان کی وسیلے سے اگر آپ قیامت تک کی اپنی اولاد کی بخشش مانگتے تو ہم سب کو بخش دیتے، قیامت تک کی انسانیت ان ناموں کے صدقے بخشی جاتی۔ اگر یہ 5 نہ ہوتے میں تم کو بھی پیدا نہ کرتا۔ یہ حضرت آدم سے اللہ رب العزت نے فرمایا اگر یہ 5 نہ ہوتے میں کسی کو پیدا نہ کرتا اور آپ کو بھی پیدا نہ کرتا۔ تو اسی لیے حضرت بیدم شاہ وارسی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات،
بے دم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی، یہی 5 مقصود کائنات ہیں، یہ 5 مقصود کائنات ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے ان کی شان، ان کی وفا، ان کا تواضع، ان کا حلم، عبادت کا سلیقہ، شان محبوبیت کے اظہار کے لیے اللہ نے ان کی کائنات کو پیدا فرمایا ہے۔ مزید میرے استاد سخن حضرت الطاف صمدانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، کون ہے سرور کونین محمد کے سوا، عرش پر کس کے ہیں نالین محمد کے سوا، رب تو نسبت کی کوئی دوسری صورت ہی نہیں، خالق و خلق کے مابین محمد کے سوا، اور کوئی الطاف کی بخشش کا سہارا ہی نہیں، کوئی الطاف کی بخشش کا سہارا ہی نہیں، مرتضی فاطمہ حسنین محمد کے سوا، مرتضی فاطمہ حسنین محمد کے سوا۔ اے اہل اسلام، ان 5 ناموں کو یاد کر لیجئے، ان 5 ناموں کو یاد کر لیجئے۔ پنجتن پنجتن پنجتن، یہ وہ 5 نام ہیں جن سے اللہ نے نبیوں کو بھی جن سے کام پڑ گیا تھا، جن ناموں سے نبیوں کو واسطہ پڑا تھا، ان ناموں کی برکت سے انبیاء نے ان ناموں سے وسیلہ لیا۔ تو سامعین، ہم اس لیے ان کی بزم سجاتے ہیں، ان پر انبیاء نے رشک کیا، ان پر خلفائے راشدین رشک کرتے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جس راستے سے حسنین کریمین گزرتے، رسول پاک کے صحابہ ادب سے ہاتھ باندھ کر ان کو سلام کیا کرتے تھے۔ یہ ہے پنجتن کا مقام، اسپیشلٹی نبی کی فیملی کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسین علیہ السلام کی نالین مقدس کو اپنے رومال سے صاف کیا۔ حضرت ابو ہریرہ کا فن حدیث میں نام بہت سنیں گے آپ، 5000 سے زیادہ حدیثیں جن سے مروی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ امام حسین کی نالین مقدس صاف کر رہے ہیں۔ اے اہل اسلام، اس منظر کو دیکھیں، صحابہ کی تعظیم کرنے والوں اس منظر کو دیکھو چشم تصور سے۔ نبی کا صحابی ہے، دنیا کا کوئی ولی، کوئی قطب، کوئی غوث ان کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ وہ صحابی امام حسین علیہ السلام کے قدوم میمنۃ لزوم کی کرد کو صاف کر رہے ہیں۔ امام عالی مقام کہتے ہیں کہ اے ابو ہریرہ، یہ کیا کر رہے ہیں آپ، یہ کیا کر رہے ہیں، مجھے حیا آتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا، اے ابن رسول اللہ، مجھے اپنی غلامی کا حق ادا کرنے دیں، یہ میری ڈیوٹی ہے، مجھے اس سے محروم نہ کریں۔ آپ کا مقام جیسا میں جانتا ہوں، اگر دنیا جان لے آپ کو زمین پر چلنے نہیں دیا جائے گا، بس کاندھوں پر ہی آپ کو پھرایا جائے گا۔ آپ کا مقام جیسا ہم جانتے ہیں، سب جان لیں تو پھر آپ کے لیے فرش فرش نہ رہے، بلکہ لوگوں کی گردنیں آپ کے لیے فرش بن جائے گی۔ اللہ اکبر۔ تو اس روایت سے ہم کو یہ بھی پتہ چلتا، اس سے پہلے جو ہم نے بیان کی، امام حسن مجتبیٰ نے فرمایا، میں ان اہل بیت میں سے ہوں جن کی محبت اللہ نے قرآن میں فرض کی ہے۔ تو بعض لوگوں کو میں یہاں یہ بیان کروں گا، اگر سادات کرام یہ بیان کریں ہم سید ہیں، لوگوں کو اچھا نہیں لگتا۔ سید ہے تو ایسے بولتے پھرنا ہے کیا؟ بعض لوگوں کو آپ سنیں گے، ممبروں پر بیٹھنے والے مولوی حضرات بھی کچھ آپ کو نظر آئیں گے، تو سید ہے تو ہوں گے بھائی، سید ہے تو عمل کرنا، سید ہے تو عبادت کرنا، یہ ایسا بولتے پھرنے کا حکم ہے کیا؟ استغفر اللہ العظیم، یہ بولنے کا حق ہمیں نہیں ہے، ان کے نانا کو ہے، ان کے بڑوں کو ہے۔ جو خود سید ہو وہ پیار سے تنہائی میں سید کی نصیحت کر لے، بات سمجھ میں آتی ہے، مگر عوام کے درمیان یہ کہنا کہ سید ہے تو ایسا اپنے آپ کو سید کہنا ہے کیا؟ یہ امام حسن مجتبیٰ نے فرمایا۔ ایک مرتبہ مولا علی منبر پر کھڑے تھے، آپ نے فرمایا، انا عبد اللہ و اخو رسول اللہ و زوج البتول، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں رسول اللہ کا بھائی ہوں، میں سیدہ فاطمہ کا شوہر ہوں۔ تو ایک شخص بدبخت اٹھ کر کہا کہ ایسا کون کہتا ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں نبی کا بھائی ہوں، کس کو اچھا لگے گا ایسا کہنا؟ اس زمانے میں بھی تھے کچھ کمزرف لوگ، ایسا کس کو پسند آئے گا ایسا کہنا؟ تو راوی کا بیان ہے کہ ابھی محفل ختم نہیں ہوئی تھی، بس وہ چیختے چلاتے ہوئے کپڑے پھاڑ کے پاگلوں کی طرح محفل کے باہر نکل گیا۔ عقل معاف ہو گئی اس کی۔ لوگ پاگل ہو جاتے ہیں، بعض اوقات سیدوں کی بے حرمتی کرنے والے سڑکوں پر کچرا چنتے ہوئے بھی نظر آئے ہیں۔ ہمارے شہر میں بزرگوں سے ہم نے سنا
سیدوں کی بے حرمتی کرنے والے سڑکوں پر کچرا چنتے ہوئے نظر آئے تو چہ جائے کہ ان نفوس پنجتن پاک کی بارگاہ میں کوئی توہین کرے۔ بعض لوگ کہتے ہیں بھئی نبی کے بیٹے ہیں تو ہوں گے، ان کا غم منانا یہ کہاں سے ہے؟ نبی کے بیٹے ٹھیک ہے اٹس اوکے، تھے نبی کے شہزادے شہید ہو گئے، مگر اس طرح سے ان کا تذکرہ کرنا افسوس کی بات ہے۔ سامعین، میں پھر اس حدیث کو دہراتا ہوں، رسول پاک نے فرمایا تم میں کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے گھر والوں سے بڑھ کر میرے گھر والوں سے محبت نہ کرے، اپنی اولاد سے بڑھ کر میری اولاد سے محبت نہ کرے، اور اپنی جان سے بڑھ کر میری جان سے محبت نہ کرے۔ تم میں کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ نمازی ہو سکتا ہے، پروفیسر ہو سکتا ہے، حافظ قرآن بھی ہو سکتا ہے، وہ بڑا جلیل القدر محدث اپنے آپ کو کہلا سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے، مومن نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایمان کی گارنٹی، ایمان کی شرط، کنڈیشن نبی کی فیملی سے محبت ہے۔ تو اسی وجہ سے صحابہ کرام ان کی محبتوں کے نذرانے پیش کرتے تھے۔ اہل بیت رسول اللہ کی محبت یہ ایمان کی شرط ہے، اس کا نذرانہ ہے۔ تو اسی لیے خادم نے اپنے کلام میں لکھنے کی سعادت حاصل کی، اپنا نبی سے عشق یوں منوانا چاہیے، ایک دن نبی کے نام پہ بک جانا چاہیے، ایک دن نبی کے نام پہ بک جانا چاہیے، ارشد یہی ہے اجرت تبلیغ مصطفیٰ، ارشد یہی ہے الفت ارشد یہی ہے اجرت تبلیغ مصطفیٰ، آل نبی سے عشق کا نذرانہ چاہیے، آل نبی سے عشق کا نذرانہ چاہیے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من احبنی واحب هذین واباہما وامہما کان معی فی درجتی یوم القیامہ، کہ جس نے مجھ سے محبت کی اور ان دونوں سے یعنی حسنین کریمین سے محبت کی، اور ان کے والد علی مرتضیٰ سے، ان کی ماں فاطمہ سے جس نے بھی محبت کر لی، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ میرے درجے میں رہے گا۔ وہ نبیوں کی کیٹیگری میں ہی نہیں بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضور کے درجے میں رہے گا، جس نے حضور سے، حسنین کریمین سے، ان کے والد ماجد سے اور ان کی ماں فاطمہ سے محبت کر لی۔ بس یہ محبت جسے مل گئی وہ قیامت کے دن نبی کے ساتھ نبی کے درجے میں رہے گا۔ سبحان اللہ۔ وہ خوشیاں منائے جس کے دل میں ان کی محبت آ گئی ہے، جس کا دل مچلتا ہے ان کے تذکرے کو۔ ٹھیک ہے صاحب، کسی کو آپ کی فیورٹ ڈش ہوتی ہے، کسی کی یہاں کوئی پیزا کھاتا ہے، کوئی کچھ کھاتا ہے، کوئی پاستا، کسی کے ہر ایک کی اپنی اپنی فیورٹ ڈش ہوتی ہے۔ محبت کیا ہوتی ہے وہ بتا رہا ہوں۔ محبت یہ ہے کہ ایک بار کھایا وہ پھر دوسری بار کہیں جا رہا ہو، کوئی کہے کہ بھائی آپ کی پسندیدہ ڈش ہم نے بنائی، کام چھوڑ کر آتا ہے، اس کو کہتے ہیں پسند۔ یہ ہوتی ہے پسند جو فیورٹ ہوتی ہے۔ محبت کا درجہ اس سے بھی آگے ہوتا ہے، محبت تو اس سے بھی زیادہ، پسند سے بھی زیادہ آگے کا درجہ محبت کا درجہ ہوتا ہے۔ ان کا ذکر کرنے کو جی چاہتا ہے، کوئی ان کا ذکر کرے تو وہ اچھا لگنے لگتا ہے، کوئی ان کی شان میں کچھ کہے وہ اچھا لگتا ہے۔ آپ کے بیٹے کی کوئی تعریف آپ کے سامنے کرے، ارے بھائی آپ کے بچے پہ مجھے بڑا پیار آتا ہے صاحب، وہ آدمی جب بھی آپ کو نظر آئے آپ اپنے بیٹے کو اس کے سامنے لائیں گے، وہ آدمی آپ کو اچھا لگنے لگتا ہے کیونکہ وہ آپ کے بیٹے سے محبت کرتا ہے۔ آپ کو کیوں اچھا لگتا ہے؟ کیونکہ آپ کو اپنے بیٹے سے محبت ہے۔ اسی طرح اگر کوئی حسین کرے، حسین حسن حسین فاطمہ علی کی تعظیم اور محبت کرے اور وہ آپ کو اچھا لگتا ہے، تو اس کی علامت یہ ہے کہ آپ نبی کو اپنی جان سے زیادہ چاہتے ہیں، آپ کو نبی سے محبت ہے، اسی لیے پنجتن کے چاہنے والوں سے آپ کو محبت ہو گئی ہے، ان کا ذکر کرنے والوں سے آپ کو محبت ہو گئی ہے۔ اگر ان کا ذکر کرنے والے، اہل بیت کی تعظیم کرنے والے، ان کے قصیدے پڑھنے والے آپ کو اچھے نہیں لگتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ہم میں اہل بیت کی محبت میں ابھی رسوخ پیدا نہیں ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بغض اہل بیت سے محفوظ فرمائے۔ حضور نے فرمایا من احب الحسن والحسین فقد احبنی ومن ابغضهما فقد ابغضنی،
جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ حسن اور حسین یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، ہما ابنایا، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، من احبہما احبنی ومن احبنی احبہ اللہ ومن احبہ اللہ ادخلہ الجنہ۔ جس نے ان دونوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اور اللہ جس سے محبت کرتا ہے اس کو جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ ومن ابغضہما فقد ابغضنی ومن ابغضہما ابغضنی ومن ابغضنی ابغضہ اللہ ومن ابغضہ اللہ ادخلہ اللہ النار۔ کہ جس نے حسن اور حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، جس نے مجھ سے بغض رکھا اللہ اس سے بغض رکھتے ہیں، اور اللہ جس سے بغض رکھتا ہے اس کو دوزخ میں داخل کر دیتا ہے۔ تو پتا چلا کہ حسنین کریمین کی محبت یہ جنت کی نشانی ہے، اور حسنین کریمین سے بغض یہ دوزخی ہونے کی علامت ہے۔ اللہ اس کو دوزخ میں داخل کر دیتا ہے جس کو ان سے محبت نہیں ہوتی۔ تو پھر یہ جملے جو حضرات بولتے ہیں تو نبی کے بیٹے ہوں گے تو ہوں گے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ معاذ اللہ ان کا ذکر کیوں ہونا؟ جو لوگ یہ بولتے ہیں ان کو توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ حسنین کا بغض دوزخ میں داخل کر دیتا ہے۔ کیوں خود کو مفت دوزخ میں ہم داخل کریں؟ کم سے کم خود کی نجات کے لیے ہی صحیح ان کے بغض سے ہم اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ کوئی جملہ بھی زبان سے ایسا نہ نکلے کہ ان کے بغض پر منتج ہو جائے اور اللہ کی بارگاہ میں گرفت ہو جائے اور دوزخ میں داخل کر دیا جائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما۔ اے اللہ میں حسن حسین سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما۔ اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما۔ اور جو کوئی حسن حسین سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت فرما۔ اتنی پیاری دعا ہے صاحب۔ حسنین کریمین آقا کے اتنے محبوب ہیں کہ اللہ کو دعا کس کے ساتھ التجا کی جا رہی، پکارا جا رہا ہے کہ مولا یہ دونوں میرے محبوب ہیں، آپ بھی ان سے محبت فرمائیے۔ یہی نہیں مولا کہ ان سے محبت کرے، بلکہ جو بھی حسین حسین حسن حسن کرے آپ اس سے بھی محبت فرمائیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو کوئی حسنین کریمین کا محب ہے وہ حقیقتاً اللہ کا محبوب ہے، وہ خدا کا محبوب جو حسنین کا محب ہے۔ تو سامعین یہ کس دور کی بات ہے؟ امام حسن اور امام حسین کے لیے یہ جو دعائیں ہو رہی ہیں، یہ جو بشارتیں دی جا رہی ہیں، کس دور کی بات ہے؟ کربلا کے بعد کی بات ہے؟ یہ صفین اور جمل میں شرکت کے بعد کی بات ہے؟ نہیں، ابھی حسنین کریمین کا عالم طفلی ہے، ابھی شہزادے کاندھوں پر کھیل رہے ہیں۔ اس دور میں کہہ دیا جا رہا ہے یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اللہ اکبر۔ ابھی نہ جہاد ہوا ہے، ابھی نہ عبادتوں کی مظاہرے ہوئے ہیں، نہ سخاوتوں کے ابھی کچھ نہیں ہوا ہے۔ بچپن ہی سے خبر دی جا رہی ہے کہ دیکھ لو یہ تمہارے سردار ہیں، یہ تمہارے سردار ہیں، یہ جنتیوں کے سردار ہیں۔ ابھی امام حسن منبر پر بیٹھے ہیں، نعرہ خطبہ دے رہے ہیں۔ رسول پاک نے فرمایا صحابہ کو دیکھا، امام حسن کو دیکھا، صحابہ کو دیکھا، شہزادے کو دیکھ کر فرمایا ابنی ھذا سیدن، یہ میرا شہزادہ سردار ہے، میرا حسن سردار ہے۔ ارے ان کی سرداریوں کے ڈنکے تو پہلے سے بج رہے ہیں، ابھی سخاوتوں کے مظاہرے، شہادتوں کے مظاہرے تو بعد میں ہوئے ہیں۔ تو اب یہ جو ان کے سرداری کا اعلان کیا گیا، اس بات پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ سیدہ کائنات کو جنتی خواتین کی سردار، حسنین کریمین کو جنتی نوجوانوں کا سردار، مولا علی کے بارے میں جس کا میں مولا علی اس کا مولا، یہ جو بڑی بڑی بشارتیں دی جا رہی ہیں، یہ صرف اس وجہ سے نہیں ہے کہ رسول پاک سے ایک نسبت ہے، رشتہ داری ہے، بیٹے ہیں، بیٹیاں تو اور بھی ہیں نا سب، نبی کے اور بھی بیٹیاں ہیں، نواسے اور بھی ہیں، نبی کے بھائی اور بھی ہیں، کزنس اور بھی ہیں، مولا علی کے حضرت عقیل ہیں، حضرت جعفر ہیں، دیگر اور کزنس بھی ہیں نبی کے، لیکن کسی کے ساتھ یہ بشارت نہیں علی کے ساتھ ہے، حسنین کریمین کے ساتھ جو بشارت ہے وہ اور کے ساتھ کیوں نہیں؟ بات یہ ہے یہ جنت کے سردار
نبی کے شہزادے ہونے کے ساتھ ساتھ اس وجہ سے ہیں ان کا کردار بھی سرداروں والا کردار ہے، ان کا تقوی بھی سیدہ کائنات کا جنتی خواتین کی سردارہ والا تقوی ہے ان کا۔ مولا علی تمام مومنین کے مولا ہیں، تو وہ کوالٹیز بھی بدل جائے عطم مولا کے اندر موجود ہیں۔ یہ مولا عزت، تمام امت کا ولی ہونا، یہ سارے کوالٹیز، وہ تقوی، وہ جذبہ، وہ ایمان، وہ ایثار ان کے اندر بدل جائے عطم موجود تھا۔ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو ان کے نام گنوا دیے اور ان کی محبت لازم ہونے کا ذکر کر کے ان کے نام گنوا کر ایک موقع پر آقا نے فرمایا، الا خبردار، میں نے تم کو نام گنوا دیے، اللہ تضلو، تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ۔ میں نے تم کو نام گن کر بتا دیا ہے، سنو، گن گن کے نبی نے نام بتا دیا، لیکن آج بھی امت ہے کہ اس وقت ظلم کرنے والی تو ظلم کر گئی، اور آج بھی کلمہ پڑھنے والے ان کا بغض اپنے دلوں میں پالتے ہیں۔ نقصان اہل بیت کا کچھ نہیں ہوتا، اہل بیت کا، ارے ان کے ٹھوکروں میں اللہ نے جنت رکھ دی ہے، انہوں نے جنت خرید لی ہے اللہ سے باضابطہ جنت خریدی ہے اہل بیت نے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، جنت کی باضابطہ ڈیل ہوتی ہے، بکتی ہے باضابطہ جنت۔ اللہ نے سورۃ توبہ میں ارشاد فرمایا کہ بے شک مومنین نے اپنی جان اور اپنے مال کے بدلے اللہ سے جنت خرید لی ہے، مومنوں نے خرید لی ہے۔ اور مولا علی ہجرت کی شب جب بستر پر نبی کے سو رہے تھے، تب اللہ نے اس آیت کو نازل فرمایا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں ایک وہ بھی ہے جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ دے رہا ہے۔ مولا علی کی شان میں آیت نازل فرمائی تو یہاں پر مجھے کہنے دو، علی نے اللہ سے جنت کو خرید لیا ہے، علی نے اللہ سے جنت کو خرید لیا۔ ویسے عورتوں کی سردارہ، جنتی عورتوں کی سردارہ علی کی زوجہ بن گئی ہے۔ تمام جنتیوں کے سردار حسنین کریمین یہ علی کے بیٹے ہی ہیں۔ اللہ رب العزت ہم کو پنجتن پاک کی محبت سے سرفراز فرمائیں اور ان کے بغض و عناد والے تمام خباثتوں سے پروردگار ہماری اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم اجمعین، والحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ تعالی کل سے انشاءاللہ ہم آن ٹائم محفل شروع کریں گے، چونکہ آج تھوڑا سا سیٹ اپ میں ہم کو تھوڑی تاخیر ہو گئی ہے، تو انشاءاللہ ہم کل سے کوشش کریں گے کہ 8:15 یا 8:20 میکسیمم 8:20 تک انشاءاللہ ہم خطاب شروع کرنے کی کوشش کریں گے۔ جو حضرات یہاں آ کر اٹینڈ کر سکتے ہیں سوشل ڈسٹینسنگ اور ماسک کے ساتھ، وہ لوگ یہاں آئیں۔ امام حسین کا لنگر روز آنا جاری ہے، یہاں پر آئیں اور لنگر حسینی، اور ہمارے دکنی رواج کے مطابق شربت بھی امام حسین کے نام کا یہاں دستیاب ہے، امام حسین کے نام کا لنگر بھی کھائیں، شربت بھی پئیں۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو امام علی مقام کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الفاتحہ۔